السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تمام اپوزیشن کے رہنماؤں سے رابطے کیے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری، مولانا الرحمان، محمود خان اچکزئی اور حاصل بزنجو سمیت آفتاب شیرپاؤ کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے۔ شہباز شریف کے علاوہ سراج الحق نے بھی رابطے کیے ہیں اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ، اور مولانا الرحمان کے ساتھ رابطہ کیا ہے سراج الحق نے، آفتاب شیرپاؤ کے ساتھ، محمود خان اچکزئی کے ساتھ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ اور قاری حنیف جالندری کے ساتھ۔ تو تمام اپوزیشن جماعتیں آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں۔ مشترکہ ایک حکمت عملی طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ حکومت کا رویہ ہے، اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے تمام قومی قیادت کی جانب سے، تمام اپوزیشن اور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے، کہ حکومت کا رویہ سنجیدہ نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ان تمام رہنماؤں نے، تمام جماعتوں نے، قومی قیادت نے جو ٹائیگر فورس وزیر اعظم نے اناؤنس کیا ہے اس کو سرے سے مسترد کر دیا ہے اتفاق رائے سے، اور یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جب بلدیاتی ادارے موجود ہیں ملک بھر میں، ان کا ایک اسٹرکچر موجود ہے، تو بلدیاتی اداروں کو بحال کیا جائے۔ یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اپوزیشن جماعتوں نے اس کو بھی مسترد کیا ہے اور ڈیمانڈز متفقہ طور پر رکھی گئی ہیں۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اپوزیشن اپنی تجاویز حکومت کو دے چکی ہے، حکومت ان پر عمل درآمد نہیں کر رہی۔ آج پھر کچھ تجاویز پر، کچھ ڈیمانڈز پر، کچھ نکات پر اتفاق ہوا ہے جو حکومت کے ساتھ وہ رکھے جائیں گے۔ اس میں پہلا یہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ ایک پارلیمانی مانیٹرنگ کمیٹی قائم کی جائے فنڈز کے استعمال کے حوالے سے، جو امداد آ رہی ہے باہر سے، کہاں سے آ رہی ہے، کس کس ملک سے کتنی امداد آ رہی ہے اور اس کے استعمال کہاں کہاں ہو رہی ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس پر یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے تاکہ امداد اور جو فنڈ ہے اس کی منصفانہ اور شفاف تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ پہلے مطالبے میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو قائمہ کمیٹیز برائے ہیلتھ ہیں ان کے فوری طور پر اجلاس بلائے جائیں، اور ان دونوں قائمہ کمیٹیز کے اجلاسوں میں قومی قیادت کو، پارلیمانی رہنماؤں کو بریفنگ دی جائے کہ حکومت بتائے کہ حکومت کیا کیا اقدامات کر رہی ہے اور حکومت کی حکمت عملی کیا ہے۔ اس پر ہمیں اعتماد میں لیا جائے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو، یہ ڈیمانڈ بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کی اس وبا کی جو ٹیسٹ ہے اور اسکریننگ، اس کو مفت فراہم کیا جائے سرکاری ہسپتالوں میں، یعنی وبا کی اس کی ٹیسٹ اور اسکریننگ، اس کا مفت انتظام کیا جائے، اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بھی بڑھایا جائے۔ پی ایم ڈی سی پیرا میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، اس کو فوری طور پر بحال کرنے اور فعال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کو حفاظتی لباس، ماسک اور دیگر ضروری جو سامان ہے وہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وینٹیلیٹرز کی جلد از جلد فراہمی کو یقینی بنایا جائے ہاسپٹلز میں، یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ عوام کو اس وبا سے بچنے کے لیے آگاہی مہم کا شروع کی جائے، اور قومی میڈیا کو جو ہے استعمال کیا جائے، قومی میڈیا مہم اس معاملے میں شروع کی جائے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو کہ کس طرح اس وبا سے بچا جا سکتا ہے، کس طرح احتیاط کیا جا سکتا ہے، کیا کیا اپنی طرف سے ایفرٹ کیے جا سکتے ہیں، یہ قومی میڈیا مہم شروع کی جائے۔ ڈیزیز سرویلنس کا نظام قائم کیا جائے، یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے، اور صورتحال کا درست ڈیٹا جمع کیا جائے اور قوم کو اصل حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ جو ڈیٹا صحیح ہے، درست ہے، وہ جمع کیا جائے اور قوم کے سامنے رکھا جائے کہ پیشنٹس کتنے ہیں، ریشو کیا ہے پیشنٹس کا بڑھنے کا، اور ریکوری کتنی ہو رہی ہے، کتنی ڈیتھ ہو رہی ہیں،
کتنے لوگ مر رہے ہیں، یا حکومت انتظامات کیا کیا کر رہی ہے، اقدامات کیا کیا کر رہی ہے، ہاسپٹلز میں کیا کیا انتظامات ہیں، ڈاکٹرز کے لیے، پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے کیا کیا انتظامات ہیں، یہ تمام جو حقائق ہیں صحیح رخ جو ہے تصویر کا وہ عوام کے سامنے رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ایک مطالبے میں ٹائیگر فورس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے جو گزشتہ رات اناؤنس کیا تھا کہ ایک ٹائیگر فورس، ریلیف ٹائیگر فورس قائم کیا جائے گا جو لوگوں میں کھانا تقسیم کرے گا، نوجوانوں پر مشتمل ہوگا اور ملک بھر میں یہ کیا جائے گا، تو اس کو تمام قومی قیادت نے، شہباز شریف نے جن کے ساتھ رابطے کیے ہیں ان سب نے، بلاول بھٹو زرداری، میاں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، آفتاب شیرپاؤ، محمود خان اچکزئی، میر حاصل بزنجو، سراج الحق، ان سے رابطے کیے ہیں۔ ان تمام کے تمام قیادت نے ٹائیگر فورس جو ہے پی ٹی آئی کا وزیر اعظم کا اناؤنس کیا گیا، اس کو مسترد کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج، رینجرز اور پولیس موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں اس اقدام کا، یہ اقدام جو ہے محض سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، اسی لیے اس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ ٹائیگر فورس پر قوم کا پیسہ اور وقت ضائع کرنے کی بجائے فوری طور پر لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے اس کو بحال کیا جائے، خاص طور پر پنجاب میں جہاں جہاں نہیں ہے اس کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ جب لوکل گورنمنٹ کا ادارہ موجود ہے تو اس ٹائیگر فورس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آج جاری کیا گیا ہے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی جانب سے، جو شہباز شریف نے ان سے رابطے کیے تو اس پر اتفاق کیا گیا ہے، اور شہباز شریف نے ان کے ساتھ یہ تمام معاملات ڈسکس کرنے کے بعد یہ نکات جاری کیے ہیں۔ یہ حکومت کو ڈیمانڈ حکومت سے کی گئی ہے، فی الحال تو جاری کیا گیا ہے، لیکن باضابطہ طور پر حکومت کو بھی یہ ڈیمانڈ، جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کو باضابطہ طور پر یہ ڈیمانڈز بھیجی بھی جائیں گی۔ حکومت اپوزیشن کی ڈیمانڈز پر، تجاویز پر، سفارشات پر عمل درآمد تو نہیں کر رہی۔ پہلے 2 دفعہ حکومت کو یہ ڈیمانڈز اس طرح کی دی جا چکی ہیں، لیکن حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ شہباز شریف ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، یا اپوزیشن کے جتنے بھی رہنما ہیں، یہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، اور اس لیے حکومت ان کی تجاویز ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ بہت اچھی تجاویز ہیں اور اس میں کوئی ایسا مطالبہ، ایسی تجویز، ایسی سفارش نہیں ہے جو غلط ہو، جائز اور انتہائی ضروری سفارشات ہیں، اس کے باوجود حکومت ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تو مذہبی جو جماعتیں ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب یا قاری حنیف جالندری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، انہوں نے بھی آپس میں کوآرڈینیشن بڑھائی ہے۔ اپوزیشن نے یہ بہرحال فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت اگر تعاون نہیں کرے گی یا حکومت ہماری جو پیشکش ہے وہ مسترد کر رہی ہے، ہماری پیشکش پر دھیان نہیں دے رہی، یا حکومت کو کوئی سمجھ رہی ہے کہ ہماری کوئی بدنیتی ہے اس میں، تو ہم پھر اپوزیشن کی تمام جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں گے اور آپس میں ایک قومی پالیسی بنائیں گے اور حکومت کو وقتاً فوقتاً یہ سفارشات بھیجتے رہیں گے۔ یہ اپوزیشن جماعتوں نے، بلاول بھٹو زرداری نے، شہباز شریف نے اور باقی تمام جو رہنما ہیں، انہوں نے یہ آپس میں اتفاق کر لیا ہے، اور مسلسل یہ تمام رہنما جو ہیں نہ صرف آپس میں رابطوں میں ہیں، انتظامات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، وقتاً فوقتاً ڈیلی بیسس پر یہ اجلاس کر رہے ہیں۔ حکومتی اجلاس اتنے مجھے اقدامات نظر نہیں آ رہے جتنے اپوزیشن اپنی طرف سے کر رہی ہے۔ یقیناً این ڈی اے میں جو ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، یا چائنا سے جو امداد آ رہی ہے، یہ تو معاملات ہو رہے ہیں، لیکن حکومت، وفاقی حکومت، اس کا کردار جو ہے اس پر تنقید ہو رہی ہے، اپوزیشن بھی کر رہی ہے اور عام لوگ بھی کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کو جو اقدامات کرنے چاہیے وہ نہیں ہو رہے۔ صوبے اپنے اپنے طور پر اقدامات کر رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت کا کوئی ایسا قدم ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اب بس کچھ چیزیں اچھی کی ہیں، چلیں، ای سی سی نے، وفاقی کابینہ نے پیسے منظور کر لیے، 1200 ارب روپے ریلیف فنڈ
لیکن وزیر اعظم کا کردار جو ہونا چاہیے، جو قیادت کرنی چاہیے بطور چیف ایگزیکٹو اس ملک کی، وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم صوبوں پر تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پر سندھ پر تنقید کر رہے ہیں، اپوزیشن پر تنقید کر رہے ہیں۔ جو بھی وزیر اٹھ رہا ہے، فردوس عاشقاوان ہو یا کوئی اور وزیر ہو، وہ اپنی کوئی اچھی پرفارمنس بتانے کے بجائے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز جو خطاب کیا تھا، اس میں بھی وزیر اعظم نے کوئی قومی پالیسی نہیں بتائی، کوئی حکمت عملی، حکومت کیا کیا کرے گی، ایسا کچھ نہیں بتایا۔ ٹائیگر فورس اناؤنس کر دیا، ایک اکاؤنٹ دے دیا اپنا وزیر اعظم ریلیف فنڈ۔ اب میں نے پہلے ہی کہا کہ وزیر اعظم ریلیف فنڈ جو ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا حشر بھی ثاقب نثار کے ڈیم فنڈ جیسا ہو۔ لیکن لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی کہ بھائی ثاقب نثار کے پیسے کہاں گئے؟ جو ڈیم فنڈ اکٹھا کیا گیا تھا، میری بھی تنخواہ میں سے 8,000 8,500 کاٹے گئے تھے، وہ ظاہر ہے میرے بھی پیسے اس میں شامل ہیں، تو وہ ثاقب نثار بھی غائب اور فنڈ بھی غائب۔ اس فنڈ کو لایا جائے۔ وزیر اعظم نے بھی ان کے ساتھ مشترکہ فنڈ قائم کیا تھا، وزیر اعظم نے ملاقات بھی کی تھی ثاقب نثار کے ساتھ، اور جوائنٹ وینچر کر کے وزیر اعظم اور ثاقب نثار کا مشترکہ یہ فنڈ ریلیف فنڈ قائم کیا گیا تھا، اس کے ڈیم فنڈ قائم کیا گیا تھا۔ تو وہ پیسے کدھر ہیں؟ وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ آپ کے دوست ثاقب نثار کدھر چلے گئے، فنڈ کدھر چلا گیا، وہ پیسے ڈیم کے لیے جو اکٹھے کیے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ فنڈ جو ہے جمع کیا گیا تھا ڈیم کے لیے، ڈیم تو نہیں بنا، تو وہ ابھی ریلیف کے لیے وہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ اپوزیشن کو بھی یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے، اپوزیشن اس پر احتجاج کرے، حکومت کو آڑے ہاتھوں لے، میڈیا کو بھی اس پر، سوشل میڈیا پر اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ڈیم کا فنڈ جو اکٹھا کیا گیا تھا وزیر اعظم اور ثاقب نثار کا مشترکہ طور پر، وہ کہاں گیا؟ وہ کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا لوگوں کے اس امداد یا فلاحی کاموں میں یا ریلیف کے مد میں؟ امید ہے کہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔